نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اعتکاف کے بارے میں بہت ہی اہم و ضروری مسائل مردوں اور عورتوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عورتیں اگر اعتکاف کرتی ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مرد اگر اعتکاف کرتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بڑے ہی اہم مسائل ہیں۔ میرے دوستو، اعتکاف کرنے پر ملتا کیا ہے اور ہم اعتکاف کے دوران کن اعمال کے اندر لگے تو ہمارا وقت زیادہ قیمتی بنے گا، اور اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے، اعتکاف کرنے کی وجہ کیا ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی لیے گزارش ہے میرے دوستو، آپ 5-7 منٹ کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ مزید میرے دوستو ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کنز الاعمال کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، کم سے کم 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ اگر 10 دن سے کم ہم کریں گے، 9 دن 8 دن یا کچھ لوگ 3 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف سنت نہیں، پھر یہ اعتکاف نفل کے اندر آ جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کم سے کم 10 دن کا ہے۔ میرے دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، آخری عشرہ کا اعتکاف آپ ہمیشہ یعنی وفات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کرتی رہیں۔ صرف ایک مرتبہ آپ کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے۔ میرے دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے، دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ میرے دوستو، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، یعنی پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو، اعتکاف کا مقصد ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا، اس کے اجر کا پانا۔ فرمایا اعتکاف کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آرام بھی کر رہا ہو، سو رہا ہو، تو وہ عبادت کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر کی رات کے اندر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ میرے دوستو، سنن کبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو اگلے سال آپ 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت یعنی وفات تک آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ جس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا آخری عشرے کا تو اس کی قضا آپ نے شوال کے اندر میرے دوستوں پھر آپ نے اعتکاف کر کے ادا کی۔ میرے دوستوں، فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مستحضہ عورت ہو یعنی بیماری کی وجہ سے اس کا خون بند نہیں ہو رہا، وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، پھر فرمایا کہ اگر کوئی حیض ہو کسی عورت کو تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، نفاس ہو تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر اعتکاف کے اندر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو حیض آ جاتا ہے تو میرے دوستوں پھر فرمایا کہ اس کو اعتکاف ختم کر دینا چاہیے، اب اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ میرے دوستوں، بخاری شریف میں ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت سے اعتکاف کرے۔ سنن کبریٰ کے اندر ہے، فرمایا کہ عورت اگر عدت کے اندر ہو تو وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ اعتکاف کی حالت میں مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا، صحبت کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اگر خاوند اعتکاف میں بیٹھا ہے تو بیوی اس کی خدمت کر سکتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ میرے دوستوں، بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی مرد یعنی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے تو کسی چادر وغیرہ سے اس جگہ کو گھیر لینا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعتکاف کیا تو چاروں اور یعنی کھجوروں کے پتے لگائے گئے اور اس کا دروازہ ایک چٹائی کے ساتھ بنایا گیا۔
میرے دوستوں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے، اعتکاف کرتے، تو آپ اپنا سر مبارک یعنی آپ اس اعتکاف والی جگہ سے باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ مسجد اور حجرہ ساتھ ساتھ تھے، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دھو دیتی، حالانکہ میں ان دنوں کے اندر حائضہ ہوتی تھی، یعنی حیض کے ساتھ ہوتی تھی۔ میرے دوستوں اعتکاف کرنے والے کے لیے بلا ضرورت اعتکاف والی جگہ سے باہر جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، پیشاب پخانہ کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اس وقت میں میرے دوستوں یعنی کہ پیشاب پخانے کی جگہ مساجد میں نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے لوگ گھروں میں جایا کرتے تھے، باہر چلے جایا کرتے تھے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، پھر فوراً مسجد میں آ جاتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر عورت گھر کے اندر اعتکاف کر رہی ہو تو وہ بھی بلا ضرورت اس جگہ سے نہیں اٹھے گی۔ اگر گھر کے اندر کوئی کام کرنے والی ہے، کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے، یہ بیٹا کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جو اس کو کھانا پینا لا کے دے سکتا ہو، تو وہ بھی بلا ضرورت اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی ایسی صورت نہ ہو تو اپنے کھانے پینے کی چیز وہ لے سکتی ہے، یا فرمایا کہ پیشاب پخانے کے لیے اٹھ کے وہ جا سکتی ہے۔ میرے دوستوں فرمایا کہ مردوں کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے جہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔ میرے دوستوں وضو کرنے کے لیے بھی آدمی یعنی اگر مسجد کے حدود میں وضو کا انتظام نہیں ہے تو وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے بلا ضرورت۔ غسل کرنا ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی غسل کر رہا ہے گرمی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، احتلام وغیرہ ہو گیا یا کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو پھر وہ غسل کرے گا، پھر تو ضروری ہے اس کے لیے، لیکن ویسے بلا ضرورت مسجد کے حدود سے باہر نکلنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا وقت کب سے کب تک ہے۔ آخری عشرے کا اگر اعتکاف کرنا ہے تو کب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک ہے، یعنی کب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان شریف کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم اس جگہ پر داخل ہو جائیں جہاں ہم نے اعتکاف کرنا ہے۔ اگر مرد ہے مسجد میں چلا جائے، اگر عورت ہے تو جس جگہ وہ بیٹھنا چاہتی ہے، جو اس نے جگہ طے کی ہے، تو وہ اپنی اس سے طے کی ہوئی جگہ پر چلی جائے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ میرے دوسرے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے صبح کی رمضان کی 20 تاریخ کو، تو آپ پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد واپس نہیں آتے تھے، پھر آپ جب عید کا چاند نظر آتا تو آپ واپس تشریف لاتے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، میرے دوستوں اس کی گنجائش نکالتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اس جگہ پہ داخل ہو جائیں، مرد مسجد میں داخل ہو جائیں، عورتیں گھر کے اندر جو جگہ طے کی ہے وہاں پہ داخل ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا جب عید کا چاند نظر آئے، وہ چاہے 29 روزوں کے بعد نظر آ جائے یا 30 روزوں کے بعد نظر آ جائے، جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ اٹھ کے گھر آ سکتے ہو۔ لیکن میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ حضرات میرے دوستوں یعنی کہ شب عید جو تھی وہ مسجد میں ہی گزارتے تھے، یعنی عید والے دن وہ گھر تشریف لاتے تھے۔ میرے دوستوں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے تو ایسے دن اللہ پاک عیدین کے اندر عبادت کرنے والوں کے دلوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام اور تابعین میرے دوستوں فرمایا کہ وہ عید کی شب وہ مسجد میں گزار کر ہی صبح کو تشریف لاتے تھے۔ میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں جہاں اتنی راتیں گزاری ہیں تو ایک رات اور ثواب کی نیت سے آدمی ٹھہر جائے۔ اور میرے دوستوں بڑی اہم بات یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں بات کرتے ہیں کہ میں اعتکاف کے اندر کون سے اعمال کر سکتے ہیں، اور میں نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف کا پڑھنا، علوم دینیہ کا پڑھنا یا پڑھانا، واعظ و نصیحت کرنا۔ تو میرے دوستو یہ اہم اعمال ہے جو ہم اعتکاف کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میرے دوستو اس کے اندر ایک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو میرے دوستو حدیث میں ہے کہ کثرت کے ساتھ اس رات کو مانگا جائے اللہ سے۔ میرے دوستو یہ تو کچھ اہم مسائل اعتکاف کے متعلق، مزید میرے دوستو ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔